اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اگست 1970 کی 2 تاریخ ہے اور درس کا آغاز سورہ النساء کی 22ویں آیت سے ہوتا ہے، 4/22۔ جیسا کہ میں نے اس سورہ کے ابتدا میں عرض کیا تھا، اس کی ابتدائی آیات میں بالخصوص عائلی زندگی سے متعلق احکام اور ہدایات دی گئی ہیں، اور آج جو آیات ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس میں یہ حکم بڑے متعین طور پر سامنے لایا گیا ہے کہ وہ رشتے کون کون سے ہیں جن سے نکاح حرام ہے۔ پہلے تو یہ کہا گیا تھا کہ جنسی اختلاط کی صرف ایک ہی شکل جائز یا حلال ہے، اور وہ ہے نکاح کی صورت۔ نکاح کی حدود اور قیود بھی قرآن نے خود متعین کیے کہ اس سے مقصد نہ تو محض جذبات جنسی کی تسکین ہے، نہ ہی محض افزائش نسل، بلکہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کے زوج ہوتے ہیں، اور زوج کے معنی ہوتا ہے کہ ایک ان میں سے دوسرے کی تکمیل ذات کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی لیے اس نے کہا تھا کہ تزویج کے لیے یعنی زوج بننے کے لیے مقدم چیز یہ دیکھنے کی ہے کہ فکر اور نظر کی ہم آہنگی ہو، خیالات اور معتقدات کی یک رنگی ہو، قلب اور دماغ کی موانست ہو، مزاج اور طباع کے اندر یگانگت ہو۔ اس سے جو رشتہ استوار ہوگا، قرآن نے کہا کہ اس سے باہمی مودت، سکینت اور رحمت پیدا ہوگی، اور جب میاں بیوی میں یہ کیفیت ہوگی تو ان کی اولاد کی پرورش اور تربیت بھی اسی ماحول میں ہوگی، اور اس طرح سے یہ گھر اس دنیا میں جنتی معاشرے کا نمونہ پیش کرے گا۔ یہ تھا قرآن کی روح سے نکاح کا مقصد یا عائلی زندگی بسر کرنے کا مقصود۔ پھر اس نے یہ بتایا تھا کہ اتنی حفاظتی تدابیر کے باوجود ہو سکتا ہے کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ میاں بیوی میں مناقشت ہو، ان کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو جائے، تو اس کی پہلی شکل تو اس نے یہ بتائی تھی کہ یہ بات پھر اس میاں بیوی میں ہی نہ رہنے دو کہ جن کے تعلقات کشیدہ ہو جاتے ہیں، وہ خود ان کو استوار نہیں کر سکا کرتے، جذبات شدت پہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کوئی تیسری پارٹی، کوئی ثالث جو معاملات کو غیر جانبدارانہ حیثیت سے دیکھ سکے، آبجیکٹیولی ان کا مطالعہ کر سکے، انہیں آگے بڑھنا چاہیے اور انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان میں مصالحت ہو جائے۔ لیکن اگر کبھی شکل ایسی پیدا ہو کہ نباہ کی کوئی صورت باقی نہ رہے، تو بجائے اس کے کہ اس ان جوڑے کو زبردستی باندھ کر رکھا جائے، نے کہا کہ نہایت حسن کارانہ انداز سے پھر علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ اس علیحدگی کے لیے بھی اس نے شرائط مقرر کی، حدود و قیود مقرر کی، آئین و ضوابط مقرر کیے۔
عائلی زندگی یا گھر کی زندگی قرآن کریم کے نزدیک اسے اتنی اہمیت حاصل ہے کہ اس نے زندگی کے کسی گوشے کے متعلق بھی قوانین اور احکام اتنی تفصیل اور تبیین سے کسی اور چیز کے متعلق نہیں دیے جتنے عائلی زندگی کے متعلق دیے ہیں۔ بات ہے بھی ٹھیک، معاشرہ جسے ہم کہتے ہیں یہ گھروں ہی کی حاصل جمع کا نام ہوتا ہے۔ گھروں کی زندگی جس قسم کی ہماری ہوتی ہے اسی قسم کا ہمارا معاشرہ بنتا ہے۔ گھروں کی دیواروں کو اگر درمیان سے ہٹا دیا جائے تو وہ معاشرے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ معاشرے کو ایک خاص قالب میں ڈالنا چاہتا ہے تو اس کی ابتدا گھروں کی زندگی سے کرتا ہے۔ جس قسم کی زندگی گھروں کے اندر ہوگی اسی قسم کی اس معاشرے کی کیفیت ہوگی۔ یہ وجہ ہے کہ وہ عائلی زندگی سے متعلق قوانین کو اتنی تفصیل سے، اتنی تبیین سے بیان کرتا ہے۔ یہ کچھ کرتے ہوئے ہم وہاں آ گئے جہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ اب اس نے یہ کہا ہے کہ کون کون سے رشتے ایسے ہیں جن میں نکاح ہو نہیں سکتا، حرام ہے ان کے اندر نکاح کی صورت۔ اس میں شبہ نہیں کہ مختلف قوموں میں، مختلف قبائل میں بھی شروع سے ہی نکاح کے بارے میں کچھ پابندیاں تھیں، یعنی ایسے رشتے ان کے ہاں تھے جن میں وہ نکاح نہیں کرتے تھے۔ یہ چیز کچھ شروع سے چلی آ رہی ہے۔ جہاں تک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملنے کا تعلق ہے وہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلے نبی کی وساطت سے بھی جو ہدایت ملی ہوگی وہ بھی اسی انداز کی ہوگی۔ یقینی طور پہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جتنے ابتدائی قبائل ہیں ان کے اندر رسوم و رواج جو نظر آ رہے ہیں وہ بالضرور وحی کی تعلیم کے اوپر ہی مبنی ہیں۔ وہ تو خیر وحشی قبائل تھے، زمانہ قبل از تاریخ کی بات ہے، جہالت تھی، بربریت تھی، تمدنی زندگی نہیں تھی۔ تاریخی طور پر ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ ان کے پاس ان کے نبی کی تعلیم موجود تھی۔ رسم و رواج کی تو کیفیت یہ ہے، مسلمانوں کی قوم جہاں جس میں سب سے آخری نبی آیا، جس کے پاس اس نبی کی روح سے دی ہوئی کتاب حرفن حرفن غیر محرف شکل میں آج تک موجود چلی آ رہی ہے۔ خود اس قوم کے اندر بھی جو رسم و رواج آپ کو ملتے ہیں، آپ دیکھیے گا کہ وہ اس تعلیم سے، اس قرآن سے کتنے مختلف ہیں۔ تو جن قوموں کے متعلق ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ان کے پاس خدا کی روشنی تھی، جن کے پاس آج بھی وہ مدعی بھی نہیں ہیں کہ ان کے پاس کچھ ایسا ضابطہ تھا، رسم و رواج کے اعتبار سے ہی صحیح ان میں بھی نکاح کے معاملے میں کچھ پابندیاں ضرور تھی۔ قرآن کریم نے یہ جو فہرست دی ہے ان رشتوں کی جن سے نکاح حرام ہے، ان میں وہ بھی موجود ہیں کہ جو انسانوں میں شروع سے ہی حرام چلے آتے تھے، ایسے بھی ہیں جس میں قرآن نے خود اصلاح کی ہے، کچھ حق و اضافہ کیا ہے۔ انسانوں میں اس سے پہلے جو رشتے حرام چلے آتے تھے وہ یہ نہیں تھا کہ تمام دنیا کے انسانوں میں ایک ہی قسم کی فہرست تھی۔ مثلاً ذہن میں آ سکتا ہے کہ بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ تو کبھی بھی نکاح نہیں کرتے ہوں گے لوگ، یہ بھی غلط تھا۔ عرب کے ساتھ دیوار با دیوار ایران کی سلطنت تھی، واشیوں کی نہیں۔ دنیا کی دو سب سے بڑی متمدن قوموں میں سے ایک متمدن قوم رومنز، رومی تہذیب اور ایرانی تہذیب، میں سمجھتا ہوں چائنا تہذیب کے ساتھ یا کم از کم اس سے ذرا بعد دنیا کی قدیم ترین تہذیب میں سے ایران کی تہذیب تھی۔ اور اس ایران میں
چھوٹے موٹے لوگ تو ایک طرف رہے، خود بادشاہ بہنوں اور بیٹیوں سے شادی کر لیا کرتے تھے۔ عربوں میں سوتیلی ماں سے شادی کر لیتا تھا سوتیلا بیٹا، شادی نہیں کر لیتا تھا بلکہ وہ وراثت میں آ جاتی تھی، ورثے کی طرح ان بیٹوں میں وہ بانٹ لی جاتی تھی، اور بڑا بیٹا، عام طور پر بڑا بیٹا اس کو ورثے میں لے لیتا تھا۔ ایک طرف جہاں یہ صورت تھی کہ بیٹیوں اور بہنوں سے بھی نکاح کر لیا جاتا تھا، دوسری طرف انہی ایرانیوں کی وہ شاخ جو ہندوستان میں آ کر بس گئی، جنہیں آریہ کہا جاتا ہے، ان کی کیفیت یہ تھی، معلوم نہیں آپ لوگوں نے اس زمانے میں دیکھا یا نہیں کہ ہندوؤں کے ہاں رشتہ کیسے ڈھونڈا جاتا تھا۔ وہ لانا ہے جوئے شیر کا جسے کہتے ہیں، باپ کی طرف سے پتہ نہیں 10 یا 100 رشتے چھوڑتے تھے، ماں کی طرف سے اتنے چھوڑتے تھے، وہ ذات برادری گوت در گوت وہ اس قدر زیادہ دور تک جاتے تھے کہ ان کے لیے رشتہ ڈھونڈنا وہ کندن کے برابر تھا، بڑی مشکل ہوتی تھی رشتے کے لیے۔ وہ ایک طرف اگر تفرید کا یہ عالم تھا کہ بہنوں اور بیٹیوں سے بھی شادی کر لیتے تھے، دوسری طرف افراد کی یہ کیفیت تھی کہ 100 رشتے ان کو چھوڑنے پڑتے تھے، تب کہیں جا کر آپس میں وہ جوڑے کو ملاتے تھے۔ اس افراد و تفرید میں سے قرآن نے نکالا ہے یہ جو رشتے اس نے حرام قرار دیے ہیں، اگرچہ استثناء نظر آتی ہے انسانوں میں کہیں کہیں، لیکن یہ وہی تھے جو بالعموم حرام چلے آتے تھے، اس میں قرآن نے کچھ اصلاح کی ہے۔ مثلا یہ کہ حقیقی ماں، بیٹی، بہن، عام طور پہ آپ دیکھیے ان کا احترام اتنا ہے کہ تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ ان کے ساتھ بھی رشتہ ہو سکتا ہے۔ جہاں یہ تھا وہاں یہ استثنائی شکل تھی، اور معلوم نہیں ان انسانوں نے کیسے اس چیز کو اپنے ہاں رائج یا گوارا کیا تھا۔ بہرحال یہ احترام کی بات تھی، اور یہ چیز تو آپ کو معلوم ہے کہ جسے عربی زبان میں حرام کہا جاتا ہے، مادے کے اعتبار سے حرام اور احترام جو ہے اس کا ایک ہی مادہ ہے۔ مسجد الحرام آپ کہتے ہیں نا کعبہ کو، یہ بات دوسری ہے۔ جب میں حرام اور حلال پہ آؤں گا تو اس وقت عرض کروں گا کہ اس کی بنیادی علت کیا ہے جن چیزوں کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے۔ میں اس وقت صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ماں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں، آپ دیکھیں گے یہ واجب الاحترام ہیں۔ اور ایک یہ بھی چیز ہے کہ اس زبان کے اندر، عربوں کی زبان کے اندر، یہ حرام کا لفظ دونوں شکلوں میں بولا جاتا ہے۔ احترام کی بنا کے اوپر کسی چیز کا ایسا ہونا کہ اسے چھوا نہ جائے، یہ بھی چیز ہے جس کو حرام کے اندر قرآن نے قرار دیا ہے۔ پہلی چیز اس میں یہ کہی کہ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، جن عورتوں کے ساتھ تمہارے باپ نے نکاح کیا تھا ان سے نکاح نہ کرو۔ وہی جو عربوں کے ہاں ایک مذموم اور نہایت معیوب رسم رواج کے طور پہ چلی آ رہی تھی، قرآن نے اس کو منسوخ کیا۔ دیکھیے الفاظ کی روح سے ماں کو کس طرح سے الگ کیا ہے سوتیلی ماں سے۔ ماں نکاح آباؤکم، جن عورتوں سے تمہارے باپ نے شادی کی ہو، امہات آگے آ جاتی۔ الا ما قد سلف، جو کچھ پہلے ہو گیا وہ تو ہو گیا، وہ اس ہدایت سے پہلے تھا، تمہیں معلوم نہیں تھا، اپنے رسم و رواج کی بنا پر یہ کرتے تھے، لیکن آج اس چیز کو، اب آئندہ اس چیز کو تم ختم کر دو۔ تو الا ما قد سلف سے واضح ہے کہ پہلے ایسا وہاں ہوتا تھا۔ اور پھر یہ جو چیز ہے الا ما قد سلف، یہ یہاں ہی نہیں آیا، اور مقامات میں بھی آیا ہے۔ اس سے عدل یا قانون کی ایک بنیادی چیز سامنے آتی ہے، اور وہ یہ کہ قانون بننے سے پہلے جو اس قسم کے افعال کا ارتکاب ہو چکا ہو،
وہ قابل گرفت نہیں ہوتے، قانون بننے کے بعد وہ قابل گرفت ہونے چاہیے۔ قانون کو اس معنی میں ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ نہیں دیا جا سکتا کہ اس سے پیشتر بھی اگر اس قسم کا کوئی جرم کسی سے سرزد ہو گیا ہو تو اس قانون کی روح سے اسے قابل گرفت سمجھا جائے۔ وہ پہلے کی بات ہے الا ما قد سلف۔ تو آپ دیکھیے چھوٹی سی بات میں قرآن کتنی بڑی اصولی بات کہہ جاتا ہے کہ جو پہلے ہو گیا وہ تو ہو گیا، تمہاری جہالت تھی اس وقت، یہ قانون نہیں تھا، آئندہ کے لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ انہ کان فاحشۃ و مقتا و ساء سبیلا۔ آپ کو معلوم ہے، جیسا میں عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن نے کہا کہ ہم نے کتاب اور حکمت نازل کی۔ کتاب تو قانون کو کہتے ہیں اور حکمت اس قانون کی غرض و غایت ہوتی ہے۔ کیوں ایسا کہا جا رہا ہے؟ اور ضمن میں عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں جو قانون کا عام طور پر احترام نہیں ہوتا، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اس کی حکمت سے لوگوں کو آگاہ نہیں کرتے۔ اگر اس کی غرض و غایت سمجھا دی جائے، اگر یہ بتا دیا جائے کہ یہ جو پابندی عائد کی جا رہی ہے یہ تمہارے ہی فائدے کی چیز ہے، اور اتنا شد و مت سے اس کو دہرایا جائے، بتایا جائے کہ اس کی اہمیت دلوں کے اندر راسخ ہو جائے، اس سے قانون کا احترام بڑھ جاتا ہے۔ ایک آمر یا ڈکٹیٹر کے حکم یا فیصلہ اور ایک قانون میں فرق ہی یہ ہونا چاہیے، اور قرآن کی روح سے فرق ہی یہ ہے کہ وہ حکم دیتا ہے تو اس کی غرض و غایت نہیں بتاتا، وہ کہتا ہے ہمارا حکم ہے، ماننا ہوگا تم کو۔ جو ہی وہ ایسی بات کہتا ہے، انسان کے دل کے اندر سے رد عمل یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے زبردستی یہ منوایا جا رہا ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے ہر ممکن کوشش کہ کسی طرح سے اس سے یا تو گریز کی راہیں نکالے، اور اگر ایسا نہ ہو تو قانون شکنی کے اوپر اتر آئے۔ اس کے مقابلے میں قانون وہ ہونا چاہیے کہ جس کی غرض و غایت اس طرح سے سمجھائی جائے کہ ہر شخص یہ سمجھے کہ یہ میرے فائدے کی چیز ہے ایسا کرنا۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ صرف انکریجیبل رہ جائیں گے ایسے لوگ کہ جو قانون شکنی کرنا چاہیں وہی قانون شکنی کریں گے۔ عام طور پہ قانون شکنی جو ہے وہ بند ہو جائے گی۔ قرآن کتاب کے ساتھ حکمت کی وضاحت نہایت ضروری ہے، اور قرآن یہ کرتا چلا جاتا ہے، اس لیے کہ اگرچہ یہ احکام اس خدا کے ہیں جسے ہم قادر مطلق مانتے ہیں۔ عامر کا لفظ تو بعد کی ایجاد ہے، قادر مطلق تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے جس کی قوت اور اقتدار کے اوپر کوئی پابندی کسی قسم کی نہ ہو۔ اس اعتبار سے تو خدا نے خود اپنے متعلق کہا ہے کہ تم سے تو تمہارے فیصلوں اور اعمال کے متعلق پوچھا جائے گا، ہم سے نہیں پوچھا جا سکتا۔ لیکن جس سے نہیں پوچھا جا سکتا وہ خود یہ کہتا ہے، اور اس کی پوزیشن یہ ہے، اس کی بھی کیفیت یہ ہے کہ ایک حکم دیتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی غرض و غایت سمجھاتا ہے۔ حکم یہ دیا کہ ایسا نہ کرو، کہا انہ کان فاحشۃ و مقتا و ساء سبیلا، کہا سوچو تو صحیح۔ غیر شعوری طور پر تم رواج کی لکیر کے اوپر چلے آ رہے تھے وہ اور بات ہے، کھڑے ہو کر سوچو تو تمہیں نظر آئے گا بڑی ہی بے حیائی کی بات تھی، بڑی ہی مذموم حرکت تھی۔ و ساء سبیلا، کتنی بڑی بری روش تھی، کتنا بڑا برا رواج تھا، کتنی بڑی بری رسم تھی جس کے اندر تم چلے جا رہے ہو۔ سبیلا یہاں جو کہا ہے یہ روش، رسم یا رواج کا نام ہے۔ اب آگے فہرست آتی، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم، حرام کی گئی تمہارے اوپر تمہاری مائیں، بات بالکل صاف ہے، وضاحت کی ضرورت نہیں۔ مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، و بنات الاخ و بنات الاخت، بھائی کی بیٹیاں، بہنوں کی بیٹیاں، بھتیجیاں، بھانجیاں، و امہاتکم اللاتی ارضعناکم۔ اب ماں کی ایک اور
شکل سامنے لاتے ہیں۔ دودھ پلانے والی، جس کا تم نے دودھ پیا ہو، تمہاری مائیں جو دودھ کے رشتے سے ماں بنے، ارضعنکم، جس نے تمہیں دودھ پلایا، رضائی رشتہ جس کو کہتے ہیں، دودھ کا رشتہ۔ ساتھ ہی یہ بھی میں عرض کر دوں تاکہ دونوں باتیں اکٹھی آ جائیں، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں۔ بات تو صاف ہے، لیکن ہمارے ہاں اس میں کچھ الجھاؤ سے پیدا کر دیے گئے۔ پہلی چیز تو یہ کہ قرآن نے یہ کہا ہے صرف وہ عورت جس کا دودھ پیا ہو بچے نے، وہ ہے جس سے رشتہ حرام ہے۔ لیکن ہمارے ہاں فقہ میں، جسے عام شریعت اب کہا جاتا ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ نہیں، صرف یہ عورت ہی نہیں بلکہ اسے ماں تسلیم کیا جائے، اور ماں کے اعتبار سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں وہ سارے رشتے اس پہ حرام ہو جائیں گے۔ یعنی ماں کے اعتبار سے پہلے آیا نا، وہ خالائیں حرام ہو جائیں گی، تو گویا اس عورت کی بہنیں جو ہیں وہ اس کی خالہ ہو جائیں گی، وہ بھی حرام ہو جائیں گی۔ اب اس عورت کی لڑکیاں وہ اس کی بہنیں ہو جائیں گی، وہ حرام۔ ان لڑکیوں کی لڑکیاں یہ بھانجیاں ہو جائیں گی۔ اگرچہ یہ تشریح نہیں کرتے، لیکن اس عورت کے بیٹے اس کے بھائی ہو جائیں گے، ان لڑکوں کی لڑکیاں اس کی بھتیجیاں ہو جائیں گی۔ یعنی اگر یہ لیا جائے تو اس اعتبار سے یہ جس کا دودھ پیا ہے، یہ سارے رشتے، جو اصلی ماں جو تھی، حقیقی ماں جو تھی، اس ماں کے اعتبار سے جتنے رشتے تھے وہ بھی سارے رشتے اس پہ حرام ہو جائیں گے۔ فقہ آپ کی یہی کہتی کہ اسے ماں تصور کیا جائے گا، اور وہ سارے رشتے جو ماں کی جہت سے ہوتے ہیں وہ بھی حرام قرار دیے جائیں گے۔ قرآن نے صرف امہاتکم اللاتی ارضعنکم کہا ہے، وہ عورتیں جن کا تم نے دودھ پیا ہے اور اس اعتبار سے تمہاری رضائی مائیں ہو گئیں۔ حالانکہ اس نے جب پہلے امہاتکم کو حرام کہا ہے تو پھر خالاتکم، بنات الاخ، بنات الاخت الگ الگ کہا ہے اس نے۔ اس ماں کی بہنیں، ماں کے بیٹے کی بیٹیاں، اس کی بیٹی کی بیٹیاں، یہ ساری چیز۔ لیکن یہاں قرآن نے صرف یہ کہا ہے کہ وہ عورتیں جو دودھ پلانے کی جہت سے تمہاری مائیں ہو چکی۔ ایک چیز۔ اگلی چیز ہے وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، تمہاری دودھ شریک بہنیں۔ اسی سے آپ یہ غور کیجئے کہ جس عورت کا دودھ پیا ہے وہ اگر واقعی ماں کی حیثیت اختیار کر جائے تو یہ آگے یہ بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، اس کی بیٹیاں تو بہنیں ہو گئیں۔ غور فرمایا آپ نے، اس کی تو ساری بیٹیاں بہنیں بن گئی۔ اس کی جب اس نے دودھ پیا ہے اس سے پہلے بھی جو اس کی بیٹیاں ہوئیں وہ بھی بہنیں ہو گئیں، اس کے بعد بھی جو اس کے گھر بیٹیاں پیدا ہوں وہ اس لڑکے کی بہنیں بن گئیں۔ تو اگر جس عورت کا دودھ پیا ہے اس کی ساری بیٹیاں اس کی بہنیں ہو گئیں، تو یہ کہنے کی ضرورت کی تھی اخواتکم من الرضاعات، صرف وہ بہنیں جو دودھ شریک ہیں تمہاری۔ ذرا سے غور سے بات صاف ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد اگر وہ معنی لیے جائیں تو اس کے کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ پھر تمہاری بہنیں رضاعت سے۔ اب یہاں رضائی بہنوں کا ذکر ہے۔ ہمارے ہاں کی فقہ میں جیسا میں نے عرض کیا ہے، یہ جس عورت کی، جس لڑکی کے گویا رضائی بہن جو ہو، کہ ایک لڑکے اور لڑکی نے ایک عورت کا دودھ پیا ہو، تو وہ بہنیں بھی ان کے نزدیک حقیقی بہن کی طرح ہو جاتی ہے۔ جو رشتے حقیقی بہن کے پھر حرام ہوتے ہیں وہ سارے رشتے اس کی روح سے بھی حرام قرار دیے جاتے ہیں۔ قرآن نے اخواتکم من الرضاعات کہا ہے، جیسے پہلے امہاتکم من
رضاعت سے کہا ہے اخواتکم من الرضاعت، تمہاری بہنیں دودھ شریک جو ہیں. جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ جو اس قسم کی انٹرپریٹیشن ہم کہتے ہیں مفہوم قرآن کا، یہ انفرادی طور پر کسی کا حق ہے نہیں کہ قانون بنا دے اس قسم کا، نہ مجھے، نہ زید بکر عمر کو، نہ آج، نہ اس سے پہلے کسی کو یہ حق حاصل. یہ قانون کی چیز ہے، اور قانون کے لیے صرف اسلامی مملکت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان اصولوں کے مطابق جو قانون بنائے اس کو قوم پر نافذ کرے، اور وہ جو بنائے ہوئے قوانین ہوں گے انہیں قانون شریعت کہا جائے. اصول اپنے مقام کے اوپر غیر متبدل رہیں گے قرآن کے ہمیشہ کے لیے. ان اصولوں کی روشنی میں جو فری قوانین یا بائی لاز یا ان کی انٹرپریٹیشن کے ماتحت تعین کیا جائے گا ضابطوں کو، یہ اسلامی حکومت یہ کرے گی، اور وہی وقتاً فوقتاً اس کا جائزہ لیتی رہے گی کہ فلاں قانون کے اندر کسی ترمیم کی ضرورت ہے، فلاں میں اضافے کی ضرورت ہے، فلاں میں استثناء کی ضرورت ہے. وہ یہ چیز کرتی رہے گی، کسی فرد کو اس کا حق حاصل نہیں ہے. اسلامی حکومت خلافت راشدہ کے بعد باقی نہ رہی، پھر وہ مسلمانوں کی حکومتیں ہو گئیں. بادشاہوں نے ریاست سے متعلق امور سنبھال لیے، اور یوں سیاست اور مذہب الگ الگ ہو گئے. حکومت نے سیاست سے متعلق، تمدن سے متعلق قوانین سنبھال لیے، اور مذہبی پیشوائیت کی تحویل میں جنہیں آپ پرسنل لاز کہتے ہیں وہ دے دیے گئے. وہ دن تھا جب دین ختم ہو گیا اور اس کی جگہ مذہب نے لے لی. دین میں یہ سلویت شرک ہے. وہاں پرائیویٹ لاز، پرسنل لاز اور پبلک لاز میں کوئی تفریق نہیں، نہ ہی وہاں دو الگ الگ اتھارٹیز ہیں کہ سیاست کے معاملات کے اندر حکومت کا اختیار ہوگا، اور اس قسم کے امور جنہیں مذہبی یا شخصی کہا جاتا ہے وہ مذہبی پیشواؤں کے اختیار میں ہوں گے. اسلامی حکومت میں مذہبی پیشوائیت کا وجود ہی نہیں ہوتا. وہاں صرف حکومت ہوتی ہے، مملکت ہوتی ہے. وہاں کی تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گورنر مسجد میں آ کر نماز پڑھاتا ہے، امام وہ ہوتا ہے. خلیفہ جمعے کا خطبہ دیتا ہے اور وہی نماز پڑھاتا ہے. اور چیزیں تو ایک طرف رہی، وہاں تو ان کے لیے بھی دو چیزیں نہیں. اور یہ الگ الگ امام وغیرہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی چیز اسلامی نہیں. یہ مذہب کی سطح کے اوپر آپ کے ہاں ہوا. وہاں پھر یہ چیز پیدا ہوئی کہ حکومت یا سلطنت ان امور میں دخل نہیں دیتی تھی. یہ انفرادی طور پر اس کے متعلق پھر فتوے دیے جاتے تھے، اس سے ایک فقہ مرتب ہوتی تھی، اور پھر ان میں سے امت میں سے کوئی اس فقہ کو مانتا تھا، کوئی اس فقہ کو مانتا تھا، کوئی اس مفتی کے فتووں کو صحیح سمجھتا تھا، کوئی دوسروں کو سمجھتا تھا. اس طرح سے آپ کے ہاں یہ فرقے پیدا ہوئے، اور ان فرقوں کی یہ صورت اب پیدا ہوئی کہ انہی بائی لاز کے ماتحت یہ فرقے بنے، اور وہ اتنے پکے، مضبوط اور محکم ہیں. اب فرقوں کا توڑنا کہتے ہیں ناممکن ہو گیا، اور جب فرقوں کا توڑنا ناممکن ہے عزیزان من، تو اس صورت میں اسلام کی احیاء ناممکن ہے. قرآن نے کہا ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَّعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ 30/31 30/31. مسلمانوں، ایک خدا کو ماننے کے بعد پھر مشرکین میں سے نہ ہو جانا. خیال پیدا ہوتا تھا کہ ایک خدا کو ماننے والا مشرک کیسے ہو جائے گا؟ کیا ہم بتوں کو پوجنے لگ جائیں گے؟ کہا نہیں، صرف بتوں کو پوجنا ہی شرک نہیں ہے. اور تمہیں ہم بتائیں شرک کیا ہے.
کہا ان میں سے نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اپنے دین میں فرقے پیدا کر لیے، خود بھی ایک گروہ بن کے بیٹھ گئے، اور پھر ذہنیت اس کے بعد یہ ہو جاتی ہے فرقہ پرستی میں کہ ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ میں حق کے اوپر ہوں اور دوسرے سب باطل کے اوپر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا گیا کہ ان الذین فرقوا دینہم لست منہم شیء، جو لوگ اپنے دین میں فرقے پیدا کر لیں، اے رسول تیرا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ جہاں تک خرابدستی کا تعلق ہے مشرک، جہاں تک رسول کی طرف نسبت کا تعلق ہے قرآن نے کہا تیرا کوئی واسطہ نہیں۔ سوال یہ ہے کہ پھر ان فرقوں کی موجودگی میں توحید پرستی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کسی طرح سے بھی جائز ہو سکتی؟ قرآن کی نص صریح ہیں جن کے نہ ترجمے میں آج تک کسی نے اختلاف کیا ہے، نہ اس کی کوئی تفسیر دوسری ہو سکتی، لیکن آپ نے کہیں خطبوں میں، وعظوں میں، مسجدوں میں کسی جگہ ان آیات کو نہیں سنا ہو۔ ان آیات کو سامنے لانے کے بعد جو ایک اشکال سامنے آتا ہے اس کا حل کوئی نہیں ہے۔ شتر مرد کی طرح ریت میں آپ سر دے کے بیٹھ جائیے اور کہہ دیجئے کہ حقائق جو ہے وہ ختم ہو گیا، حل ہو گیا۔ اس طرح سے حقائق تو حل نہیں ہوتے۔ کیا کریں گے آپ قرآن کی ان آیات؟ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اس کی وجہ یہ ہوئی جب تک اسلامی حکومت قائم تھی سوال ہی نہیں تھا کسی فرقے کے بننے۔ یہ تو جب سنویت آپ کے یہاں پیدا ہوئی ہے، یہ احکام شریعت یا فقہ جو ہے آپ نے انفرادی بنا دی، اس کے بعد پھر جس کا جی چاہے ایک فقہ کو مانے، جس کا جی چاہے دوسری فقہ کو مانے، اور یہ جتنے فرقے آپ کو نظر آتے ہیں وہ انہی بنیادوں کے اوپر۔ یہ گوسالے کی محبت کتنی دلوں کی گہرائیوں میں ہمارے اتر چکی ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ 1962 میں جو یہاں آئین بنا تھا اس آئین میں فرقہ بندی کے لیے گنجائش نہیں رکھی گئی۔ 1956 کے آئین میں یہ چیز موجود تھی، 1962 کے آئین میں یہ چیز نہیں تھی۔ بڑی خوش آئند علامت تھی، اگرچہ سارا آئین قرآنی یا اسلامی نہیں تھا، لیکن بہرحال جو چیز بھی اسلام سے قریب لانے کی تھی وہ تو علامت خوش آئند تھی اس کے اندر۔ آپ کو معلوم ہے اس کے بعد کیا ہوا؟ کہ دین کے اجارہ داروں کی طرف سے ایک ایجیٹیشن کی گئی اس کے خلاف کہ آئین کے اندر فرقوں کی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ یہ اسلامی ہو کیسے سکتا ہے؟ اور پھر اس ایجیٹیشن کے بعد جب تک اس آئین میں ترمیم کرا کے فرقوں کی شک نہیں داخل کی گئی اس وقت تک چین سے نہیں سوئے۔ جب یہ شک آ گئی تو پھر کہا الحمدللہ اب آئین اسلامی ہو گیا۔ اس میں اب یہ چیز ہے کہ قوانین تو کتاب و سنت کے مطابق بنیں گے، لیکن ہر فرقے کو حق حاصل ہوگا کہ وہ شخصی قوانین کے متعلق اپنی فقہ کے مطابق قانون کتاب و سنت کی تشریح کر دے۔ وہ جو گریں پڑی چلی آ رہی ہیں ان کو اور کس دیا گیا تھا۔ پہلے تو وہ انفرادی چیز تھی، اب فرقوں کو آئینی سند حاصل ہو گئی۔ اب فرقہ بندی کے خلاف کہنا آئین کے خلاف تھا، آگے آئین وہ تو چلا نہیں، ورنہ اگر قانون اس کے مطابق بنتا تو فرقہ بندی کے خلاف کہنا پھر جو تھا قانوناً جرم ہو جاتا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ چیز کہ یہ جو کہا گیا ہے تمہاری مائیں جو دودھ کی بنا پہ مائیں بنتی ہیں، صرف ان عورتوں سے رشتہ حرام ہے یا حقیقی ماؤں کی طرح جن اور رشتوں کے متعلق بھی حرمت آتی ہے وہ بھی حرام ہے؟ وہ بہنیں جو دودھ شریک ہیں صرف وہ لڑکی حرام ہوگی جس نے اس لڑکے کے ساتھ مل کے اکٹھے دودھ پیا ہے اس عورت کا، یا اس عورت کی ساری لڑکیاں جو ہیں وہ بھی حرام ہوں گی، حقیقی بہنیں اس کی بنے گی اور ان کی بھی آگے اولاد بھانجیاں بن جائیں گی، جیسے میں نے عرض کیا ہے وہ بھی حرام ہو جائیں گی۔ یہ وہ چیز ہے جس کے متعلق
اسلامی حکومت قانون بنائے گی، وہ بتائے گی کہ یہ کیا چیز۔ پھر آگے دودھ پیا ہو، اب آگے چلی صاحب اس کی تفصیل، کتنا دودھ پیا ہو۔ کہیں تو یہ چیز آئی، کسی نے یہ کہا کہ قرآن میں دودھ کے متعلق عام طور پہ قرآن نے حولین کاملین کہا ہے، 2 سال تک کے لیے عام طور پہ دودھ پلانے کا ہے، 2/233۔ اور بھی 2 ایک مقامات میں یہ چیز آئی ہے، اگرچہ ایک جگہ حمل اور دودھ کی پوری مدت 30 مہینے بھی بتائی ہے، لیکن 2 جگہ حمین بھی آیا ہے، حولین بھی آیا ہے، 2 سال ہو۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ 2 سال تک دودھ پینے سے یہ ہوتا ہے، اور دوسری طرف آتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ 1 گھونٹ پینے سے بھی ہو جاتا ہے، یا 3 گھونٹ پینے سے بھی یہ ہو جاتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ نہیں، بھوک کے عالم میں جس طرح سے پرورش ہوتی ہے ویسے اضطراری طور پر یوں ہی اگر کسی نے کوئی 1 گھونٹ پلا دیا تو اس سے یہ نہیں ہوتا۔ یہ خود اتنا فرق ہے ایک دوسرے کی فقہ کی انٹرپریٹیشن میں، یہ سارے جتنے فرق چلے آ رہے ہیں ان کے اوپر کوئی چین بجبین نہیں ہوتا۔ اگر آج کوئی ان کی کوئی اور ایسی انٹرپریٹیشن دیتا ہے جو ان سے الگ ہے، اس کے پیچھے سارے پڑ جائیں گے۔ کیوں جی؟ کہ یہ بدعت ہے۔ بدعت قرآن کے خلاف نہیں، بدعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں، بلکہ یہ جو پہلے سے فیصلے چلے آ رہے ہیں انہوں نے اپنے طور پہ انٹرپریٹیشن اس دی، لیکن اس کے بعد تو آپ کے ہاں اس انٹرپریٹیشن کا دروازہ ہی بند ہو گیا، جسے کہتے ہیں نا اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا، اسے اجتہاد کہتے تھے۔ جدوجہد سے، کوشش سے، غور و فکر سے یہ دیکھنا کہ اس اصول کے ماتحت کس قسم کا ایک بائی لا بن سکتا ہے، یہ بڑی خوش آئند چیز تھی۔ اسی سے فکری صلاحیتیں نشو و نما پاتی ہیں، اسی سے قومیں آگے بڑھتی ہیں، اسی سے تمدن و تہذیب پروان چڑھتے ہیں، اسی سے زمانے کے تقاضے کے مطابق قومیں چل سکتی ہیں۔ آپ کے ہاں یہ دروازے بند ہو گئے۔ اب اگر کوئی ایک ایسی بات کہی جائے جو پہلے کسی نے نہیں کہی، یہی چیز اس کو کنڈیم کر دینے کے لیے کافی ہے کہ کیا پہلوں میں سے بھی کبھی کسی نے ایسی بات کہی؟ یعنی فکر کے، غور کے، تدبر کے جتنے احکام قرآن میں آئے ہیں، تم کیوں فکر نہیں کرتے، کیوں غور نہیں کرتے، کیوں تدبر سے کام نہیں لیتے، وہ سارے کے سارے پہلے دور تک تھے۔ اس کے بعد اب قرآن آگے جو ہمارے لیے ہے وہ تلاوت کا ثواب یا مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے غور و فکر کی راہیں امت کے اوپر مسدود ہو چکی ہوئی۔ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ چیز انفرادی ہے نہیں، مذہب انفرادی ہوتا ہے، دین اجتماعی ہوتا ہے۔ دین میں کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ اپنے طور پر جو انٹرپریٹیشن چاہے وہ اپنے طور پہ اس کے اوپر چلے، یہ تو بات ہی غلط ہوتی ہے۔ دین نہیں اس کو نظام مملکت کہیے، اس میں تو اتنا بھی حق نہیں ہوتا کہ مملکت اگر کہتی ہے کیپ ٹو دی لیفٹ، دائیں بائیں طرف چلو، تو وہ اپنے طور پہ کہے کہ نہیں صاحب میں تو دائیں طرف چلوں گا، مجھے اس میں بڑی آسانی ملتی ہے، سہولت حاصل ہوتی ہے، راستہ جلدی کٹتا ہے، اس کو حق نہیں دیا جا سکتا۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز میں بھی انفرادی حق نہیں دیا جا سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ صاحب پھر آج تو اسلامی حکومت نہیں، کیا کیا جائے؟ اسلامی حکومت قائم کی جائے اور کیا کیا جائے؟ یہاں تو شارٹ کٹ ہے ہی نہیں، یہاں تو کوئی متبادل راستہ اور ہے ہی نہیں۔ یا مذہب پہ چلتے جائیے، دین قائم کرنا ہے تو اس کی بنیادی شرط وہ ہے، وہ کیجیے، رفتہ رفتہ کیجیے، بتدریج کیجیے۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ قرآن نے جو کہا ہے رضائی مائیں یا رضائی بہنیں، اس کے متعلق اس کی تشریح میں ہمارے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے، اسی کی بنا پر مختلف فقہیں ہمارے ہاں ہیں۔ حل اس کا اب یہ نہیں، کوئی شخص اپنے ہاں کی فقہ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کوئی شخص اپنے فرقے کی چھوٹی سی چھوٹی جو خصوصیت ہے اس کو چھوڑنے کو آمادہ ہی نہیں۔ اسلامی حکومت اس کا علاج تھا، اس کا کانسیپٹ تصور آپ نے یہاں دیکھ لیا۔ مذہب پرست طبقے نے یہ کہا کہ شخصی معاملات میں اسلامی حکومت کو بھی دخل دینے کا حق حاصل نہیں ہے صاحب، یعنی وہ حکومت پھر اسلامی بنے گی آپ کے ہاں
جس میں یہ ثنویت اور ڈوئلزم اسی طرح سے قائم رہے گی جیسی آپ کے یہاں چلی آ رہی ہے، اور فرقوں کے پر کانسٹیٹیوشنل اور آئینی مہر لگ جائے گی، اس کا نام اسلامی حکومت ہوگا۔ اسلامی حکومت یہ کرے گی۔ یہاں تک ہم آ گئے، جن عورتوں کا دودھ پیا ہو اور دودھ شریک بہنیں، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ بیویوں کی مائیں، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ۔ بیوہ عورت سے شادی کی، اس کی ایک لڑکی ہے پہلے خاوند سے، جس سے جو نکاح کیا اور نکاح کے بعد جسے خلوت کہتے ہیں وہ بھی ہوا، یہ جو لڑکی ہے اس نے تمہارے گھر میں پرورش پائی۔ اب دیکھیے کہ اس کے ساتھ ویسے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، اس لڑکی کے ساتھ اس مرد کا کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن گھر میں یہ آئی ہے، یہ اب باپ کی سی حیثیت تصور میں اس کے آ گئی، یہ بھی بیٹی کی حیثیت سے گھر کے اندر رہے گی۔ کہاں تک قرآن جاتا ہے عزیزان مان، اسے بھی حرام قرار دے۔ بڑی ہی پاکیزگی قلب و نگاہ کی یہ صفات ہے۔ دودھ پیا ہے ماں ہو گئی، دودھ کی میں شریک ہے، ایک بچی اکٹھا دودھ پیا ہے بہن ہو گئی۔ کسی کی لڑکی گھر میں آئی پرورش پا رہی ہے، بیٹی ہو، اور اس سے آگے چلیے تو جب تک کسی ایک عورت سے شادی نہیں ہوتی، ساری دنیا کی عورتیں جہاں تک عصمت کا تعلق ہے اس کے نزدیک مائیں بیٹیاں اور بہنیں ہیں۔ وہ تو جس کے ساتھ قرآن نے کہا ہے کہ رشتہ حلال ہے، جب اسے اس طرح سے نکاح کے رشتے میں ازدواجی حیثیت سے لائے گا، وہ ایک تو اس کے لیے حلال ہو جائے گی، یہ باقی پھر حرام کی حرام رہیں گی۔ اس کے لیے کتنی بڑی پاکیزگی ہے نگاہ، تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ جو پھرنے والی ہیں ان کو صندوقوں میں آپ باندھ کے رکھیں۔ بیٹیاں اور بہنوں کو آپ صندوقوں میں تو نہیں رکھتے۔ وہ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ ذہن کے اندر جب یہ چیز ہو جائے کہ یہ حرام ہے، بات ختم ہو گئی۔ وہ عصمت اور عفت کو اس طرح سے مستحکم کرتا ہے، وہ ہوتی قلب و نگاہ سے عزیزان مان۔ وہ جو کہا ہے کہ باہر نکلو تو نگاہوں کو جھکائے رکھو، اس کے معنی یوں کر کے چلنے کے نہیں، نگاہوں کو بے باک نہ ہونے۔ بیٹی اور بہن گھر کے اندر پھرتی رہتی ہے، ہماری کبھی نگاہیں بے باک وہاں نہیں ہوتی۔ یہ کیوں ہوتا ہے کہ باہر نکلو تو ہم سائے کی بیٹی جو ہے اس کی طرف نگاہ اٹھا کے جو آپ دیکھتے ہیں وہ ویسی نگاہ کیوں نہیں ہوتی جیسی اپنی بیٹی کے متعلق تمہاری نگاہ؟ اگر ان دونوں میں فرق آ گیا ہے تو تمہاری عصمت باقی نہیں رہی ہے۔ عصمت قلب و نگاہ کی پاکیزگی کا نام ہے۔ آخر میں جہاں آپ جاتے ہیں وہ تو حیوانیت کی چیز ہے، انسانیت کے لیول کے اوپر عصمت قلب و نگاہ کی پاکیزگی کا نام ہے۔ تو گھر کے اندر بھی یہ لڑکی جو آتی ہے، جس نے آ کے اس کو ابا کہہ دیا ہے، وہ اس کی بیٹی ہوگی۔ بڑی دور تک قرآن جاتا ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہارے حقیقی بیٹے جو ہیں ان کی بیویاں بھی تم پہ حرام، بہو۔ حالانکہ اس لڑکی کے ساتھ جو بیٹے کی بیوی بن کے آئی ہے، وہ جو حرام کی فہرست ہے اس میں کسی میں بھی یہ نہیں آتی۔ یعنی غیروں کے ہاں سے آپ ایک لڑکی لے آتے ہیں بہو بنا کے، بہو بن کے جو آئی اس نے بھی تو تمہیں ابا ہی سمجھا، جب اس نے ابا کہا ہے وہ بھی بیٹی ہے۔ قرآن نے ایک استثناء کی ہے جسے متبنہ بنانا کہتے ہیں۔ یہ ایک رسم چلی آتی تھی، منہ بولا بیٹا جسے کہا جاتا ہے، قرآن نے اس کی اجازت نہیں۔ یہ اڈاپٹڈ جسے آپ کہتے ہیں، قانونی اس کی حیثیت آپ کے ہاں نہیں قرآن کے لیے۔ اور یہی چیز تھی کہ جس کو توڑنے کے لیے قرآن کریم میں ایک ہی واقعہ ہے صحابہ کبار کا جس میں نام لے کے ذکر کیا گیا، وہ حضرت زید کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس میں یہ ہے کہ وہ رسول اللہ
کے منہ بولے بیٹے تھے، انہیں حقیقی بیٹے کا درجہ نہیں دیا گیا قانون کی روح سے، اور جب قانون کی روح سے وہ حقیقی بیٹے کا درجہ نہیں تھا تو اس کی بیوی وہ حیثیت نہیں رکھتی جو اپنے صلبی بیٹے کی بیوی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لیے یہ کہا کہ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ۔ اگلی چیز اور وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ۔ شروع سورہ نساء میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ قرآن کا قانون ازدواجی زندگی کا مونوگیمی ہے، وحدت ازدواج، ایک وقت میں ایک بھی۔ وہ صرف استثنائی حالات ہیں جن کا ذکر اس وقت تشریح سے ہم کر چکے ہیں، ہنگامی حالات ہیں کہ جس میں یتیم بیوائیں کثرت سے اتنی زیادہ تعداد ان کی قسم پرسی کے عالم میں جو رہ جائیں، کوئی پروٹیکشن کہیں نہ ملے، کبھی اس صورت ایسی صورت جیسے جنگ کے عالم میں ہوتی ہے پیدا ہو جائے، صرف اس ہنگامی حالت کو نبھانے کے اس کے لیے اس کا ایک علاج قرآن نے یہ بتایا تھا کہ یہ شکل اس میں اختیار کی جا سکتی ہے، ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے، ان کو حفاظت دینے کے لیے ایک سے زیادہ بیوی کی جا سکتی ہے۔ قرآن نے صرف ایک ہی جگہ یہ اجازت دی ہے اور وہ ان شرائط کے ساتھ ہے۔ تو اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے تو اس میں بھی ایک چیز قرآن نے کہی ہے کہ ایک وقت میں دو بہنیں اکٹھی نہ کرو، یہ بھی حرام، دو بہنیں۔ لیکن ہمارے ہاں اس میں بھی ہماری فقہ میں پھر آگے اضافہ ہو، خدا نے تو کہا صرف دو بہنیں، انہوں نے کہا کہ بات نامکمل رہے، بہنیں صرف نہیں، پھوپھی بھانجی بھی نہیں، پھوپھی بھتیجی، خالہ بھانجی، یہ بھی اکٹھی نہیں کی جا سکے۔ وہ ایک اصول ہمارے ہاں فقہ میں دیا جاتا ہے، دو عورتیں کون سی اکٹھی نہیں کی جا سکے گی کہ ان میں سے اگر ایک مرد ہو تو اس کی شادی اس دوسری عورت کے ساتھ حرام ہو۔ دو بیویوں کی صورت میں یہ دیکھ لیجئے کہ اگر ان میں سے ایک مرد ہو تو دوسری اس عورت کے ساتھ وہ شادی نہ کر سکے جہاں وہ حرام ہے۔ اس قسم کی دو عورتیں اکٹھی نہیں کی جا سکتی۔ قرآن نے صرف یہ کہا تھا کہ دو بہنیں اکٹھی نہیں کی جا سکتی۔ یہاں صرف یہی نہیں کہ کوئی انٹرپریٹیشن یا اس کی تفسیر یا تشریح جو ہے وہ مختلف ہو گئی، بلکہ اس فہرست کے اندر اضافہ ہو گیا ہے۔ وہ اتنے سے یہ چیز قانون جو تھا یہ نامکمل تھا، اس میں اضافہ ہو گیا ہے یہ چیز۔ پھر میں عرض کر دوں کہ اسلامی حکومت اگر ہوگی، کوئی خاص ہنگامی حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں، اس میں وہ اس قسم کے قوانین رائج کر سکتی ہے کہ عام حالات میں ایک چیز کی اجازت ہے، اس پہ کوئی پابندی عائد کر دے۔ مثلا یہی چیز گوشت حلال ہے ہمارے لیے، وہ 5 دن کے لیے روز حلال ہوتا ہے، حکومت نے پابندی عائد کر دی کہ 2 دن اس میں ناغہ ہوگا۔ ہنگامی حالات میں اس قسم کی پابندی اس کو حرام نہیں قرار دیتی۔ یا یہ چیز کہ آپ کے ہاں قرآن میں یہ تھا کہ اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کی جا سکتی ہے، لیکن تھوڑے ہی وقت کے بعد آگے چل کر جب مسلمانوں کی سلطنتیں بڑی ہیں، خلا ملا زیادہ ہوا ہے، حضرت عمر کے زمانے میں ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ دیکھا گیا کہ یہ یہودیوں کی خاص طور پہ عورتیں وہ جب ان کے گھروں میں آتی تھیں اس سے بڑی سیاسی پیچیدگیاں پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ اور یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ اس طرح کی عورتیں جب آتی ہیں ان معاشروں میں حرم کے اندر، تو پھر وہ کس قسم کی سیاسی پیچیدگیاں پیدا ہوا کرتی۔ خاص طور پہ یہودیوں کے ہاں تو ایسا نظر آتا ہے جیسا یہ چیز شروع سے ان کا ایک شیوہ چلا آ رہا تھا۔ آج بھی اس ذریعے سے کچھ کم آپ کے ہاں سازشیں نہیں ہوتی۔ تو یہ چیز جب اس زمانے میں آپ نے دیکھی، حالانکہ قرآن نے اس کی اجازت دی ہے، آپ نے کہا کہ یہ اجازت موجود ہے، لیکن ان سے اس قسم کی خرابیاں پیدا ہونی شروع ہو گئی ہیں کہ ہم اس کو ممنوع قرار دیتے ہیں۔ حق ہے، اسلامی مملکت یہ کر سکتی، افراد نہیں یہ کر سکتے۔
یہ فرق سامنے رکھا جائے تو یہ پیچیدگیاں ساری حل ہوتی چلی جاتی. ہاں جی، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، پھر یہاں آ گیا. پہلے جو بات ہو گئی وہ ہو گئی. اس سے بھی یہ نظر آتا ہے کہ پہلے ان لوگوں کے ہاں یہ رواج تھا. جب بھی کہنے کی ضرورت پڑی کہ جو پہلے ہو گیا وہ ہو گیا. ان اللہ کان غفور الرحیم، خدا تمہاری حفاظت بھی چاہتا ہے، سامان نشو و نما بھی دینا چاہتا ہے. اور اس فہرست میں اور آگے اضافہ چلا آ رہا ہے ابھی، والمحصنات من النساء. یہ لفظ جو ہے محصنات، سواد نون کے مادے سے، اس کے معنی ہوتے ہیں جو قیود شرائط عائد کی گئی ہوں ان کی پابند. حسن قلعے کو کہتے ہیں. یہ قرآن کریم میں اور خود عربوں کے ہاں بھی 2-3 معنی میں استعمال ہوتے تھے یہ لفظ. ایک تو باعصمت عورت جس نے اپنے آپ کو خود قلعے میں رکھا، بڑا خوبصورت لفظ تھا یہ. دوسرے شادی شدہ عورت جو نکاح کی حفاظت میں آگے قلعہ بند ہو، دوسری شکل اس کی یہ تھی. یہاں قرآن نے کہا ہے کہ محصنات من النساء، یہ بھی حرام ہیں. ظاہر ہے کہ اس کے معنی باعصمت باعفت تو نہیں ہو سکتا. یہاں اس کے معنی ہوں گے وہ عورتیں جن کی پہلے شادی ہو چکی. اب اس میں کہا ہے الا ما ملکت ایمانکم. ما ملکت ایمانکم کی تشریح بہت دفعہ آ چکی ہے، جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے ہوں. یہ ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرم ہے، عربوں کے ہاں رائج تھی. مختصراً عرض کر دوں کہ کسی کی ماتحتی میں کام کرنے والے وہ بھی اس میں آتے تھے. خود بیویوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال وہ کرتے تھے جو ان کے لیے قید نکاح میں آ کے ملک میں آ گئیں. اور غلاموں اور لونڈیوں کے لیے تو عام طور پہ یہ لفظ ہوتا تھا استعمال. اب یہاں یہ ہے شادی شدہ عورتیں بجوز ان کے الا ما ملکت ایمانکم، اس میں وہ لونڈیاں بھی شامل ہو سکتی ہیں. جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سارے لونڈیوں کے متعلق احکام ان لونڈیوں کے سلسلے میں ہیں جو اس زمانے میں عرب معاشرے میں موجود تھی. ظہور اسلام کے وقت عربوں کے ہاں، عربوں کے گھروں کے تھی اندر، غلام باہر کام کرتے تھے. جنگ میں گرفتار عورتوں کو لونڈیاں بنایا جاتا تھا. قرآن کریم نے جنگ کے قیدیوں کے متعلق تصریحی حکم دے کے کہ انہیں چھوڑنا ہوگا، خواہ فدیہ لے کر خواہ احسان کے طور پر. کوئی تیسری شکل جنگ کے قیدیوں کی جائز نہیں ہے اسلام میں. یہاں سے اس نے غلاموں اور لونڈیوں کے دروازے آئندہ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیے. جو موجود تھی اس زمانے کی، ان لوگوں کے گھروں میں بھی تھی، کاروبار میں بھی یہ لوگ ہوتے تھے، ان کو آہستہ آہستہ اس نے ان خاندانوں کا جزو بنایا یا آزاد کرتا چلا گیا. جو ان کے گھروں کے اندر تھی انہیں اس نے بیویوں کا درجہ دے دیا، ان کی اولاد کو اولاد کا درجہ دے دیا، جزو بنا لیا. یہ ہیں وہ لونڈیاں جو اس سے پیشتر ان کے ہاں آ چکی ہوئی تھی. ان میں سے شادی شدہ بھی ہوں گی، یعنی پہلے جن کی شادی ہوئی ہو وہ جنگ میں گرفتار ہو کر آ جائے. اب دیکھیے قرآن کہاں تک جاتا ہے کہ جب کہا گیا کہ شادی شدہ عورت جو ہے وہ حرام ہے تو اس میں یہ بھی آ سکتی تھی، لیکن کہا کہ یہ جو پہلے ہو چکا ہے اس قسم کی آ گئی ہیں نہیں. ایک اور بھی استثناء قرآن نے کی ہے شادی شدہ کی، وہ ہے 60/10 میں، 60/10 میں. ہجرت کے بعد ایسی عورتیں مکے میں رہ گئیں جو اسلام لے آئی تھیں اور ان کے خاوند اسلام نہیں لائے. اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ اسلام کی کشش کی بنا پر اپنے گھر بار کو، اپنے خاوندوں کو، ہو سکتا ہے کہ اپنی اولاد کو بھی وہ چھوڑ کر مدینے کی طرف آ گئی ہجرت کر. بڑا مستحسن جذبہ تھا. مسلمان عورت کی شادی کافر کے ساتھ جائز نہیں. یہ اس انداز سے یہاں آئیں. اب ان کو اگر زبردستی واپس بھیجا جاتا ہے تو بڑا ظلم. انہیں یہاں رکھ لیا گیا. اب یہ وہ ہیں کہ جن کی شادی پہلے ہو چکی ہوئی ہے، جسے آپ قانونی طلاق کہیں گے، وہ تو انہوں نے حاصل نہیں کی ان سے.
ان کے لیے خاص طور پہ وہ 60/10 کے اندر یہ حکم آیا کہ یہ ایک استثنائی شکل ہے، ان عورتوں کی شادی یہاں کے مردوں سے ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کا عدل ملاحظہ فرمائیے، حالات یہ ہے کہ وہ کفار ہیں جن کے ساتھ جنگ ہوتی رہتی ہے۔ اب یہ مدینے والے اتنے کھلے ہوئے دشمن ہیں، عورتیں وہ ہیں جن کا نکاح اسلامی احکام کی روح سے ان کے ساتھ ہو نہیں سکتا، وہ جذبہ اسلام کی بنا پر وہاں سے ان کو چھوڑ کے سب کچھ اپنا چھوڑ کے یہاں آ گئی ہیں، یہاں ان کو پناہ دی گئی ہے۔ قرآن نے یہ کہا ہے کہ ان کو یہاں رہنے دو، زبردستی واپس نہ بھیجو، لیکن انہوں نے جو کچھ ان کے نکاح کے اوپر خرچ کیا تھا وہ ان کو واپس بھیج دو۔ کہاں لے جاتا ہے یہ شخص، کیا چیزیں پیدا کرتا ہے انسان کے اندر۔ دنیا نے کہا ایوری تھنگ از فیئر ان لاو اینڈ وار، یہاں یہ کیفیت ہے کہ جن کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے ان حالات میں وہ آ رہی ہیں ان کے طرف عورتیں، ان کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ نہیں جانا چاہتی، وہاں ان کی شادی بھی نہیں ان سے ساتھ ہو سکتی، رکھ لو، لیکن انہوں نے جو اس کے اوپر خرچ کیا ہے وہ واپس نہیں۔ اور اس سے بھی آگے وہ قرآن کی آیت سامنے میرے آ گئی کہ جن کے ساتھ تمہاری جنگ ہے، مخالفت ہے، مناقشت ہے، ان کا کوئی آدمی اگر کسی طرح سے ادھر ادھر سے بھولا بھٹکا یا ویسے ہی دشمنوں کا ستایا ہوا تمہارے ہاں آ جائے اور کہے مجھے پناہ دو، اسے پناہ دو، مہمان کی طرح رکھو، قرآن کی تعلیم اس کے سامنے پیش کرو، بتاؤ کہ ہم تو یہ کہتے ہیں بھائی ہمارے متعلق غلط پروپیگنڈا ہو رہا ہے، ہمارا اسلام تو وہ ہے، اس کے سامنے رکھو، پھر اس کے بعد اس سے پوچھو کہ تم کیا چاہتے ہو۔ اگر وہ کہے کہ میں اپنے گھر واپس جانا چاہتا ہوں، اپنوں کے ہاں جو تمہارے دشمن ہیں وہاں واپس جانا چاہتا ہوں، تو اپنی حد تک اس کو اپنی حفاظت میں پہنچا کے آؤ اس کے گھر کی، اس لیے کہ اختلاف تو تم سے دین کا ہے، انسانی حیثیت سے تو وہ حقوق رکھتا ہے جو انسان کو حاصل ہونے چاہیے، اپنی حفاظت میں اپنی سرحد تک پہنچانا۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ ان عورتوں کے متعلق ہے کہ جو مدینے سے یوں آ گئی تھیں اور ان کے متعلق یہ کہا کہ یہ ٹھیک ہے یہ تو رہ جائیں گی، یا وہ لونڈیاں جن کے پہلے خامند تھے اور ان کے متعلق کہا کہ ان کے وہاں کے جو خامند ہیں ان کو وہ روپیہ بھیج دو جو کچھ انہوں نے خرچ کیا تھا۔ کتاب اللہ ہے علیکم، یوں ہی نہ مذاق سمجھ لینا، قانون ہے خدا کا تمہارے لیے۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، یہ ہے فہرست ان کی جو حرام ہیں عورتیں، ان کے علاوہ باقی تمہارے لیے حلال ہیں بشرطے کہ مہر کی شرط ادا کرو، محسنین، نکاح کی حدود و قیود ساری عائد کرو۔ غور فرمائیے جو باقی حلال ہیں ان کے متعلق یہ ہے محسنین، یہ حدود قیود عائد کرتے ہوئے۔ یہ حدود و قیود کیا ہیں؟ تفصیل تو دوسرے مقامات میں دین، یہاں ایک لفظ ہے عزیزان من، محسنین کافی تھا یوں، یہ نکاح کی قید نکاح میں لائے ہوئے، نکاح کی پابندیوں میں لا کر یوں حلال ہے تمہارے لیے۔ آگے ہے غیر مصافحین، صفحہ کہتے ہیں پانی کو یا خون کو، کسی بہنے والی چیز کو یوں بہا دینا، غور طلب ہے یہ چیز، نکاح کی شرائط و حدود کے ساتھ، مادہ تقلید کو بہانے کے لیے نہیں، جذبات شہوت کی تسکین کے لیے کیا لفظ استعمال کر گیا قرآن۔ نکاح کے بعد بھی ایک شرط ہے یہاں یہ عائد ہوئی غیر مصافحین، محسنین غیر مصافحین، بات بڑی دور تک چلی جاتی ہے۔ کہا تھا نا کہ مقصد اصل جو تھا تزویج کا اور نکاح کا وہ تو ایک جنتی انداز کا گھر قائم کرنا ہے، افزائش نسل جو ہے یہ ایک ضمنی چیز ہے، اور اتنی سی چیز تو حیوان اور انسان دونوں میں مشترک، افزائش نسل تو سب حیوان کرتے ہیں،
فطرت کا تقاضا ہے. جنسی اختلاط کہا یہی مقصود نہیں ہے، یہ ایک سیکنڈری چیز ہے. یہ بھی ہو، اصل مقصد تو نکاح کا وہ تھا کہ باہمی رفاقت کی زندگی، تزویج کی زندگی، گاڑی کے دو پہیے، یوں کاروان انسانیت کو آگے لے جانے کا ایک پروگرام. اس کو ذہن میں رکھو. یہی مقصد نہیں ہے اس سے غیر مصافحین کہ جنسی خواہشات کی تسکین کرتے چلے جائیں. بڑی حکمت اور غایت اور فلسفہ بیان کیا جاتا ہے صاحب. یورپ میں جا کے بھی ہمارے ہاں کے اب جدید مفسرین کہتے ہیں ہم ان کو قائل کار آتے ہیں 4 بیویاں کرنے. قائل کیسے کار آتے ہیں؟ کہتے ہیں بتاؤ تمہارے ہاں جب ایک میاں بیوی ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ آرام کاریاں کرتا پھرتا ہے نا، پھر یہاں کرتا پھرتا ہے. تو وہ حرام کاری کو روکنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ اس سے اس طریقے سے حلال کاری کراتے چلے گئے. ایک اور دے دو بیوی، اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ نہیں سب 2 دن اور دے دو. چل تو بیٹا کہاں جاتا ہے. سوچئے صرف یہ مقصد ہے. قائل وہاں کرایا جاتا ہے اس نرس کو یہ کہہ کے کہ ایک بیوی کے تجربے سے تم نے دیکھ لیا نا، بات پتہ نہیں آگے اس نے کی نہیں یا یہاں ہی آدھی بات کہی گئی، ورنہ اس نے تو یہ پوچھا ہوتا کہ حضرت صاحب آپ کی کتنی بیویاں ہیں؟ تو یہ کہنے والا جو تھا اس کی تو ایک بیوی تھی. وہ کہتے نا ایک، تو پھر وہ پوچھتی کہ جی یہ باقی جو ہیں پھر آپ بھی وہی کچھ کرتے ہیں جو یہ یورپ والے کرتے پھرتے ہیں. ضرورت تو یہی ہے. اور اگر آپ اس کے باوجود اپنے آپ کو یہ ضبط رکھ سکتے ہیں تو پھر دوسرے انسان کیوں نہیں رکھ سکتے؟ یہ حکمت اور فلسفہ بیان ہو رہا ہے 4 شادیوں. اور قرآن کہتا ہے غیر مصافحین. یہ نہیں غائب، غائب تو محسنین کی. کیا بات کر گیا یہاں غیر مصافحین کہہ کے عزیزان، کیا بات کر گیا. میں نے اسی لیے عرض کیا ہوا کہ قرآن پہ چلیے تو ایک ایک لفظ کے اوپر کھڑے ہو جائیے. گھنٹوں دنوں مہینوں سالوں گزار دے دیے ایک ایک لفظ کے اوپر. آپ دیکھیں گے کیا کیا کہتا چلا جاتا ہے قرآن ایک ایک لفظ کے اندر. اعجاز تو اس کا اسی ایجاز کے اندر ہے. الفاظ ایسے انتخاب کر کے لایا ہے، انتخاب کیے ہوئے خدا کے الفاظ ہیں صاحب. اور وہ بھی مصنف کے جس نے یہ آخری کتاب آپ لکھی ہو، تورا کشید و دست قلم کشید خدا. اس کے بعد کوئی اور کتاب ہی نہیں لکھی. کیا بات ہے، جسے کہتے ہیں ایک مصنف کی فکر کا ماحصل جو ہوتا ہے اس کی عمر کے آخری حصے میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. خدا کی آخری کتاب، اس کے الفاظ تو پوچھیے نہیں کیا چیزیں کیا جاتے ہیں. محسنین غیر مصافحین، یہ غائز نہیں ہے اس کی. دیکھا حرام کاری سے رکتے نہیں ہیں ایک بیویوں والے، اس واسطے ساتھ کرتے ہیں غیر مصافحین. ابھی عرض کرتا ہوں میں، قرآن نے خود یہ چیز کہی ہے کہ ایسی صورت جو ہو فاستغفر، ضبط نفس سے کام لو. قرآن کا حکم ہے، ابھی آتا ہے آگے. جنسی معاملات میں تو استراری حالت کا سوال ہی نہیں پیدا کرتا قرآن. استراری حالت اس میں پیدا ہی نہیں ہو سکتی. میں وہاں عرض کروں گا جہاں یہ ابھی آ جاتی ہے یہ آیت. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. یہ آیت پھر ایک ایسی آ گئی جس میں اشکال پیدا کیے گئے یا ہیں موجود آپ کے ہاں. قرآن میں نہیں، قرآن میں تو کوئی سوال ہی ایسا نہیں. کوئی آیت ایسی ہو کہ جس میں اشکال پیچیدگیاں اس قسم کی آ جائیں، معاذ اللہ. فَمَا بِهِ مِنْهُنَّ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے استمتاع، فائدہ اٹھانا. ان عورتوں کے ساتھ پھر تم نے یہ فائدہ اٹھانا ہو تو ان کے فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، جو مہر مقرر کیا ہوا ہے وہ مہر ان کو دے دو. لفظ جو ہے یہ استمتاع متاع میم تے عین، فائدہ اٹھانا ایک دوسرے سے. میاں بیوی منفعت باہمی کی بنا پر میاں بیوی بنتے ہیں. ایک دوسرے کا فائدہ ہوتا ہے اس میں.
منفعت ہوتی ہے اس میں. قرآن نے یہ ایک لفظ استعمال کیا اس میں، مہر کی ادائیگی فریضتاً، جو چیز تم نے طے کر لی ہے تم پہ وہ واجب ہو گیا ہوا. یہاں سے ایک لفظ ہمارے ہاں آتا ہے متع، جسے کہتے ہیں میم کے عین اور اس کے ساتھ متعتن کے لیے متع. یہ ہمارے ہاں کے دو فرقوں میں ایک بڑی امتیازی سی حد فاصل سی ہے. شیعہ حضرات کے ہاں متع جائز، سنی حضرات اسے جائز قرار نہیں دیتے. متع کے معنی ہوتے ہیں کسی عورت کے ساتھ جنسی اختلاط مدت کے تعین کے ساتھ، ایک وقت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک دن کے لیے بھی ہو سکتا ہے، وہ ہفتے بھر کے لیے ہو سکتا ہے، مہینے بھر کے لیے ہو سکتا ہے، یہ طے کر کے، اور اس کے ساتھ پیسے طے کر لیے جاتے ہیں. میری بیٹیاں اور بہنیں معاف رکھیں، بات آ جاتی ہے تو وہ ذکر کرنا پڑتا ہے، میری مجبوری ہے، مخلوط مجمع ہوتا ہے. یہ جنسی اختلاط اس طرح سے، اب اس کے بعد یعنی اس کے لیے پہلی چیز یہی کافی ہوتی ہے کہ وقت مقرر کر لیا، مدت متعین کر لی جائے اور اس کی اجرت متعین کر لی جائے. اس مدت کے بعد پھر طلاق کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ عورت اس مرد کی وراثت میں بھی حصہ نہیں پاتی جیسے بیوی حصہ پاتی. اگر اس کے ہاں اولاد ہو جائے اس سے تو اس کی پرورش کی ذمہ داری بھی اس مرد کے اوپر نہیں ہوتی جیسی باپ پہ ہوتی. یہ چیزیں ہیں متع کے اندر، ان کے ہاں یہ چیز جائز. سنی حضرات اسے ناجائز قرار دیتے ہیں. اور یہ بحث آپ کے ہاں اگر 1400 سال نہیں کہنا چاہتے تو کم از کم 1000 سال سے تو چلی آتی ہے، مٹ ہی نہیں سکتی. یہ جو لفظ ہے فمستطعتم، اس سے بھی وہ حضرات اس سے سند لاتے ہیں. یہ متع کا لفظ میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہی آپ لفظ کے اوپر غور کریں گے تو نظر آ جائے گا میم تے عین مادہ جو ہے آپس میں ان کی یہ بحث چلی آتی. یہ آپ کہیں گے کہ یہ اتنی لمبی چوڑی گنجائش کیسے ہو سکتا کہ یہ جب قرآن اتنا کچھ کہتا چلا آ رہا تھا، ابھی اسی آیت میں پہلا لفظ تھا موسنین غیر مسافحین، اس کے ساتھ ہی تو یہ آیت ہے، تو اس کے بعد یہ باتیں 1000 برس سے کیوں نہیں طے ہو پاتی؟ تو ہمارے ہاں قرآن سے نہ بات چلتی ہے نہ قرآن سے بات طے کی جاتی. اس کے لیے روایات ہیں، احادیث جن کو کہتے ہیں، ان میں اس کی اجازت ملتی ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ شیعہ حضرات اپنے ہاں کی احادیث سے اس کو نہیں ثابت کرتے، سنیوں کے ہاں کی احادیث سے اس کو ثابت کرتے ہیں. اور اتنی احادیث ہیں اس کے متعلقات کے ہیں، اس کے جواز میں. مقام حدیث ایک کتاب شائع کی ہوئی ہے ادارہ طلوع اسلام میں، اس میں یہ ہے متع کا عنوان، سنیوں کے ہاں کی احادیث جن کو شیعہ حضرات پیش کرتے ہیں ان کے مقابلے میں. خود سنی حضرات کے ہاں یہ طے نہیں ہے کہ صاحب یہ کہتے ہیں صاحب پہلے جائز تھا بعد میں پھر یہ منع کیا گیا. کبھی تو یہ کہتے ہیں کہ خیبر کی جنگ میں منع کیا، 13 سال مکے کے، پھر مدینے کی زندگی کی ابتدائی اتنے سال. کبھی کہتے ہیں کہ نہیں آخری حج کے زمانے میں یہ منع کیا گیا. ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں جا کے یہ منع کیا. اس دوران میں یہ ساری احادیث موجود. یہی نہیں کہ زبان زیب نہیں دیتی، جگر شک ہو جاتا ہے اگر میں ان میں سے کچھ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں کہ کتنی معزز باعصمت خواتین ہیں جن کے متعلق یہ چیز اس میں آئی ہوئی ہے کہ وہ بھی اس کی مرتکب ہو. میں نہیں کہہ سکتا، بات آگے پہنچاؤں گا. میرے نزدیک عزیزان من قرآن خالص سے اگر ان چیزوں کو لیا جائے تو مطالب سامنے آ نہیں سکتے. جب یہ عقیدہ وضع کیا جائے کہ قرآن کی تفسیر صرف روایات کر سکتی ہیں، اور اگر کبھی
کوئی حدیث قرآن کے خلاف جائے تو حدیث قرآن کو منسوخ کر سکتی ہے، یہ عقیدہ پہلے وضع کیا گیا، اس کے بعد پھر لایا گیا تو قرآن باقی کہاں رہتا ہے؟ لہذا قرآن نے کہا یہاں یہی کہ یہ چیز اب میاں بیوی بنتے ہو، منفعت خیش کی چیز ہے، مہر طے کیا گیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا مہر وہ تحفہ ہے جو مرد اپنی محبت اور رفاقت کے جذبے کے اظہار کے لیے بیوی کے پیش کرتا ہے۔ اسے کہا گیا ہے کہ یہ دینے کی چیز ہے، دیا کرو، مذاق کی چیز نہیں ہے، رواج کی بات نہیں ہے کہ میں جی 1.25 لاکھ روپئے انہوں نے کیا چھوڑ دیا پترا، 1.25 لاکھ روپیہ تو تیرا سارا محلہ دے دیے تو نہیں کٹھا ہونا، وہ کہنے لگا دینا کیوں ہے گا وہ لکھانے کیوں نک رہ جاتا برادری ساڈے اینا ہی لکھیا جاتا۔ دوسرے پاسے برادری جڑی وہ کہتی ہے جی میں شرعی، وہ شرعی کی 32 روپیے تو خبر نال کچھ ٹگے، یعنی وہ اڈیئرنیس اناؤنس بھی نہیں ہو رہی تھی کہ مہنگائی رہی وہ 4 پیسے اور بتا دے ہو 32 روپیے یہ شرعی۔ ان سے پوچھو کہ قرآن تو کہتا ہے کہ اگر تم نے قنطار دے دیا ہو، سونے کا ڈھیر دے دیا ہو، پھر بھی واپس نہ لاؤ، یہ 32 کہاں تم نے سکیڑ دی؟ اگر چھوٹا نے تو 1.25 لاکھ دی، یہ سمٹونے میں پہ تو 32 روپئے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ تو ایک تحفہ ہے، مرد اپنی محبت کے اظہار میں اس کو پیش کر رہا ہے، اس پہ پابندیاں کون عائد کر سکتا ہے؟ کبھی تحفوں پہ بھی پابندیاں عائد ہوا کرتی۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور یہ بھی چیز ہے، تحفہ بھی دیا تم نے محبت کے ازدواج کے اوپر، میاں بیوی کے ساتھ تعلقات کی خوشگواری ہے، اس نے اس کے بعد یہ کہا کہ ہاں صاحب یہ ٹھیک ہے، تمہیں ضرورت ہے آپ لے لیجئے، اس میں سے رکھ لیجئے، اتنا سا لے لیجئے، میں بھی ختم کر رہا ہوں، اتنا سا ختم لے لیجئے۔ آپس میں کچھ محبت کی بنا پر رفیق بن گئے ایک دوسرے کے، تجویز کی زندگی بن گئی۔ اب دونوں میں کون سی چیز ایسی ہے جو مشترک رہے گی؟ وہ تو قانون کی بات ہو رہی، قانون میں وہ بڑا اٹل ہے، ذرا جی میں لحاظ نہیں کرتا کسی سے، اور قانون کے بعد جب محبت کی بات آتی ہے تو کہتا اب قانون کیا ہوتا ہے، اس کے لیے سارا دے دو، آدھا دے دو، محبت کی بات ہے یہاں تک۔ ان اللہ کان علیما حکیما، علم تھا ہمیں اس لیے قانون کی بات ہم نے کر دی، حکیمن حکمت بھی ہمیں آتی ہے۔ حکمت کی بات یہ ہے کہ قانون کی جگڑ بندی کاسٹ آئرن نہیں ہوتی، محبت کی بنا پہ بامی رضامندی سے یہ کرنا چاہتے ہو یہ کر لو۔ سورہ نساء کی آیت 24 تک ہم آ گئے عزیزان من، 25ویں آیت سے ہم آگے لیں گے، اسی سلسلے میں یہ آیات آتی چلی جاتی ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔